لیلۃ القدر کا بیان آ گیا ہے سورہ دخان میں. آج کیا ہوتا ہے اور اس رات کی اتنی اہمیت اور عظمت اور فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی رات میں یہ نازل ہوا ہے. اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من 1000 شہر. راتیں تو اور بھی ہیں, رمضان میں بھی آتی ہیں, 11 مہینوں میں آتی ہیں. یہی رات لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے, وہ ایک ہی رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا, حدیث موجود ہے, صحیح حدیث, کہ اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ آخری عشرے میں کون سی رات قدر کی رات ہے, لیلۃ القدر ہے. آپ لوگوں کو بتانے کے لیے باہر آئے کہ بتا دیں کہ ارے آخری عشرے کے اندر متعین طور پر فلاں رات ہے. باہر نکلتے ہی سب سے پہلے دیکھا کہ 2 مسلمان آستین چڑھائے ایک دوسرے کو پیٹنے کے فراق میں ہیں اور دونوں جھگڑا کر رہے ہیں. 2 مسلمانوں کو لڑتے دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو متعین رات تھی وہ آپ کے ذہن سے نکال دی گئی ہے ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر کے. نکتہ یہ ملا کہ مسلمانوں کی آپسی لڑائی کا اثر صرف ان کی معاشرتی زندگی پر نہیں پڑتا بلکہ دینی زندگی پر بھی پڑتا ہے. دیکھو 2 مسلمان لڑ رہے تھے, اس کا اثر دین کے اوپر اس طرح ہوا کہ ایک متعین رات ہم لوگ جاگ لیتے, اب 5 طاق راتیں ہم لوگوں کو جاگنی پڑتی. شدت آئی کہ نہیں حکم کے اندر؟ آپ بتانے کے لیے نکلے تھے اور دونوں آدمیوں کو لڑتے دیکھ کر کے آپ کے ذہن سے متعین رات جو تھی اس کی تعین نکال دی گئی. تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اس کا اثر صرف ان کی معاشرتی زندگی پر نہیں پڑتا بلکہ ان کی دینی زندگی پر بھی پڑتا ہے. احکام میں سختی ہو جاتی ہے. دیکھو حکم میں سختی آ گئی, ایک متعین رات تھی, اب 5 طاق راتیں جاگیے, پتہ نہیں کون سی رات ہے وہ. بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ 21ویں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ وہ 23ویں ہے آج کی رات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ کہ 27 ہے. متعین تو نہیں ہے نا, شیور تو نہیں ہے. لہذا یہ کہنے کے لیے کہ یہی رات ہے دلیل چاہیے, یہی رات ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ رات 1000 مہینوں کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا نزول اسی رات میں ہوا ہے. تو بتائیے یہ قرآن کتنا باعظمت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتنا عظیم قرار دیا ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, یہ رات بہت مبارک ہے. مبارک کا مطلب ہوتا ہے کثرت الخیر و دوامہ. کیا مطلب؟ بہت زیادہ خیر مل جائے. تو کتنا خیر لینا ہے آپ کو؟ 1000 مہینوں کے برابر تو آئیے یہ, اب کتنا آپ کو برکت چاہیے؟ لیلۃ مبارکۃ, بابرکت رات ہے یہ. ایک رات برابر ہے 1000 مہینوں کے. یہ برکت کثرت الخیر, نیکیوں کی کثرت, وہ دوامہ, اور یہ برکت دوامی ہے. اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور اتنی کثرت ہوتی ہے فرشتوں کی کہ زمین کا کوئی چپا ان سے خالی نہیں ہوتا, زمین تنگ ہو جاتی ہے. اللہ کے فرشتے اتنے, ایک تو یہ, اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں جو اس قرآن کو لائے ہیں. جی انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح. ملائکہ اترتے اور روح, کون روح؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ, اس رات کو جبرائیل آ رہے ہیں. جبرائیل فرشتے, پتہ نہیں کہاں ہے وہ لوگ. آج رات کو وہ اتر رہے ہیں سب, اگر طاق رات ہے تو اتر رہے ہیں سب. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو یہ لایا ہے, 23 سالوں میں لے کر کے اترا ہے, تو وہی فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے, اور اتنے فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے کہ زمین تنگ ہو جا رہی ہے. قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے عزت, یعنی عزت والی رات ہے لیلۃ القدر, اور ایک ہوتا ہے قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی. عجیب بات ہے, یعنی زمین تنگ ہو جاتی ہے. یہ رات تنگی کی رات ہے, یعنی اتنی زمین تنگ ہو جاتی ہے کہ کہیں بھی تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی, فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو, تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں. جی اللہ کے لشکر کتنے. اچھا, اس رات کو اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر, یہ بابرکت رات مبارک. جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں, تیسرے فرشتے اتنے آ رہے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا خالی نہیں ہوتا. اور فیہا یفرق کل امر حکیم, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اسی رات کو ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ملک الموت کو لسٹ تھما دی جاتی ہے,
کہ اس سال میں فلاں مہینے کے فلاں تاریخ کو یہ آدمی اٹھا لیا جائے, اگلا رمضان نہ دیکھنے پائے, اٹھا لیا جاتا ہے, لسٹ تھما دی جاتی ہے ان کو, اگلا رمضان نہیں دیکھ پائے گا یہ. روزی بانٹنے والے فرشتوں کو لسٹ تھما دی جاتی ہے, فلاں تاریخ کو اس شخص کو اتنا ہی ملنے والا ہے, اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. جی تو اس کے اندر ہر حکیمانہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر حکیمانہ فیصلہ, اور اس کا ہر حکم, ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے, حکیمانہ ہوتا ہے, غیر حکیمانہ نہیں ہوتا.